بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک باطن کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک صحیح طریقے سے شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ شریعت کا حکم طبیعت کے مطابق ہو تو اس پر علی الاعلان بڑے شوق سے عمل کرتے ہیں، اور شریعت کا حکم طبیعت کے خلاف ہو تو ٹال مٹول کریں گے اور ہیلے بہانے بنائیں گے۔ یہی حالت جہال کی ہے، یہی نا تربیت غیر تربیت یافتہ علماء کی ہے۔ شریعت کے تابع ہو کر چلیں، جو حکم ملے اس پر عمل کیا جائے۔ کہ شریعت کے تابع ہو کر چلیں، جو حکم ملے اس پر عمل کیا جائے۔ اس کی فقط ایک ہی تدبیر ہے کہ ہادی کی صحبت میں، ہادی اللہ والوں کی صحبت میں باطن کی اصلاح ہو جائے نا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 1,00,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ الحمدللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2-4 اور صحابہ کرام کے سوا پہلے سب بت پرست تھے، جاہلیت کی رسموں میں غرق تھے۔ حادی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی اصلاح فرمائی۔ جس محنت سے اصلاح کی دنیا جانتی ہے، درست کیا۔ اب بھی انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہادی کی صحبت نصیب نہ ہو جائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تمام صحابہ کرام ان کے بارے میں کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا جاتا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آپ کی صحبت کی، آپ کی فیض صحبت کی برکت سے سب کے سب ہادی اور رہنما بن گئے۔ کرتا رہتا ہوں، میں بھی کانفرنس میں تھا، مجھ سے پہلے ایک عالم دین بڑا اچھا جملہ کہہ گئے کہ دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ مشکل شریف دینا مجھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ الحمدللہ۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ مشکاۃ شریف الحمدللہ، ہاں یہ حدیث شریف کی مبارک کتاب، سبحان اللہ۔ اللہ چشمہ بھی دینا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں یہ ایک فرمان نور سے بھرا ہوا الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں حدیث کہ ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ ایک طریقہ اوپر سے چلا رہا ہے اللہ، اب یہ نماز کا طریقہ ہے سارا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نماز کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع فرماتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ سب حدیث میں ذکر ہے الحمدللہ۔ بھائی فاروق کیا رکھوں اپنے بزرگوں کی خدمت میں، اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ اپنے ہم نے یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں نور سے بھری ہوئی آگرہ۔ اللہ آپ کا لقب امی ہے، آپ کا لقب امی ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے، لیکن یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں، یہ بخاری شریف ہے، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، مشکاۃ شریف، یہ سب حضور کے سینہ اثر کا فیض الحمدللہ۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، قدم قدم پر یاد کر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بار الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ اگر یہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کے کھڑی ہے، مسجد میں آپ کو نماز کا طریقہ بتلا رہی ہے، دکان میں بھی آپ کو تجارت کا طریقہ بتلا رہی ہے الحمدللہ، کھیتی باڑی میں کھیتی باڑی کرنے کا طریقہ بتلا رہی ہے الحمدللہ۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، الحمدللہ انسان بیکار نہیں، باکار ہے الحمدللہ، کام کے لیے ہے الحمدللہ، اور آپ کے ہر کام جنت کے کام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس بات بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہے یا سبحان اللہ، جہاں سے کھولے نوری نور، مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سب کتابیں اللہ پڑھانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں الحمدللہ۔ حدیث شریف کی تقریباً 5 کتابیں روز طلباء کو پڑھاتا ہوں الحمدللہ، بخاری شریف، ابو داؤد شریف، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ ہر وقت الحمدللہ میرے حرف فرمائے لگے حدیث شریف،
حدیث شریف پڑھنے پڑھانے والے، حدیث شریف پڑھنے سننے والے، یہ تو یوں لگتا ہے جیسے صحابہ کرام کے دور میں داخل ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہے، وہاں یہی تذکرے ہوتے تھے۔ الحمدللہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، اب یہی تذکرے آپ بھی سن رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ حدیث شریف کا سبق یہاں اتوار کو بھی ماشاءاللہ شہر کے احباب بھی تشریف لے آتے ہیں الحمدللہ، اور بھی دن حدیث شریف کے سبق میں تشریف لے آتے ہیں۔ ہاں ہمارے ایک بڑے عالم دین تھے کبیر والا میں، کبیر والا دارالعلوم کبیر والا کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ بخشی فرمائے، سب کی بخشی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ جانا تو سب نہیں ہے یاگنا، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، موت تو اپنے وقت پر ہی آتی ہے، چاہے بہانے سے آئے چاہے بغیر بہانے کے، موت اپنے وقت پر ہی آگنا۔ واضح فرمان اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون یا رکھنا۔ میں ایک دفعہ ساہیوال میں جلسے میں پہنچنا تھا، وہاں کچھ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، پہلے ایک اور جگہ بیان تھا وہاں رہا رہی تھی، کچھ وہاں تاخیر ہو گئی، اگلے جلسے میں ذرا پہنچنے میں کوئی تھوڑی سی تاخیر، تو وہاں کے جو خطیب صاحب تھے وہ اپنے مجمع کو ان کو تسلی دے رہے، فرمانے لگے پکا ٹائم تو اسرائیل دا ہی ہے، پکا ٹائم تو اسرائیل دا ہی ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں تو فرمائے پکا ٹائم تو ہے اسرائیل دا ہی ہے، باقی تو میرا خیال کیا میں نے بتلایا تھا، باقی تو وعدے ہی ہوتے ہیں، وعدے وہ اللہ تعالیٰ پورا فرما دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پکا ٹائم تو ہے، باقی تو وعدے ہوتے ہیں، ہم بھی پہنچ جائیں گے آگے نہ درمیان میں رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں۔ ہاں پکا فرمائے اسرائیل دا ٹائم بڑا پکا ہے، اور بڑے پکے ٹائم سے آتا ہے، وہ بالکل نہ آگے نہ پیچھے آگنا۔ شرقائے کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے والمقتول میت بأجلہ، آدمی قتل بھی ہو شہید بھی ہو وہ بھی اپنے وقت پر ہی فوت ہوتا ہے۔ یہ کل پرسوں اسماعیل فلسطین کے ہیں سربراہ تھے، وہاں اسماعیل ہانی شہید ہوئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن یاد رکھنا یہ شہادتوں سے آگے یہ دینی تحریکیں ہیں الحمدللہ، ان میں کوئی فرق نہیں آتا حال ہے، بلکہ یہ خون ان تحریکوں کو جلا بخشتا ہے اور ان کو قوت بخشتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ بھی دعا کیا کریں، رہنا ہم نے بھی نہیں یاد رکھنا، ہم کو ہم میرے قبرستان میں وہاں بھی لوگ جنازے کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے، میں کسی جنازے نے آنا تھا، عرض کرتا رہتا ہوں یہ گھر نہیں ہے راہ گزر ہے اپنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں کوئی کسی نے بیان دیا اسماعیل نہیں ہے، آپ آرام سے سوئیں جا کر، آپ آرام سے سوئے جا کر، باقی پیچھے موجود ہیں الحمدللہ۔ ہاں شہید تو زندہ جاوید ہیں، شہید زندہ جاوید الحمدللہ۔ قرآن پاک بڑا اچھا پڑھتے تھے، مجھے کسی کو تھوڑی سی ان کی آواز سنائی، یہی آیت پڑھ رہے تھے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ دیکھو ایک دوسرے پارے کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔
کرتا رہتا ہوں، چارپائی پر موت آئے، چارپائی پر بسترے پر موت آئے، پھر بھی کچھ زندگی کا شبہ ہوتا ہے ظاہری طور پر کہ شاید سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، بے ہوش ہو گئے ہوں، آگے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن بعض دفعہ یہ شہادت کی موت ہے، آپ دیکھ لیں بعض شہید ہوتے ہیں، آگے وہ ظاہری طور پر ان کی شہادت اتنی دردناک ہوتی ہے کہ جسم کے پرختے اڑ جاتے ہیں، اگر آپ دیکھ لیں بموں کے دھماکے ہوتے ہیں، بمباری ہوتی ہے، جسم کے پرختے اڑ جاتے ہیں اگر۔ لیکن خود شہید کو بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے چیونٹی کاٹنے کی تکلیف۔ جو منظر دردناک ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ہوتا ہے یار، ہاں ہم دیکھنے والوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے تو یار رکھنا، ان کے لیے تو اگلے جہان کے دروازے کھل جاتے ہیں، بس ان کے لیے اتنی ہی تکلیف حدیث میں آتا ہے جیسے چیونٹی کاٹنے کی تکلیف یاد رکھنا ان کے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے آگے، بس پھر تو یہ شہادت کی موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں یہ حدیث شریف نور سے بھری ہوئی، جہاں سے بھی آپ تذکرہ پڑھیں گے یوں لگا جیسے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے الحمدللہ۔ ہاں بات سے بات بڑھ جاتی ہے نا، مضمون سے مضمون نکل پڑتے ہیں، کیا کروں میرے بس میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی سوچ کر نہیں بیٹھتا، پہلے بہت مطالعہ کرتا تھا یاد کرنا، کئی گھنٹے یاد کرنا اللہ نا، شروع میں جب آتا تھا پہلے ہے یہاں شروع میں گھر سے آ جاتا پھر مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بس اب بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ بس دل میں یہی ہے، کوئی بس یہاں آ کر بیٹھتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہماری یہ مہمان بدرو تشریف فرما، بس ایسی بات کہلوا دیں جو ہم سب کے لیے آپ کی رضا کا ذریعہ بنے، جو عمل کا ذریعہ بنے۔ نہ سنا کریں یہ باتیں اگر اللہ ان کو معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، دین کی باتیں عمل کی نیت سے اللہ۔ ہمارے گاؤں میں تبلیغ جماعت والے بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، علم قطرہ ہے عمل سمندر ہے، علم قطرہ ہے عمل سمندر ہے۔ اگلا علم قطرہ ہو اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، وہ سمندر یاد رکھنا، بیڑا پار ہونے کے لیے کافی یاد رکھنا۔ شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، ان کو زبان سے بھی مردہ نہ کہو، زبان سے بھی مردہ نہ کہو۔ اور چوتھے پیارے کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، آیا کہنا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان کو مردہ تصور بھی نہ کرو، ان کو مردہ خیال بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو، خیال میں بھی۔ پہلی آیت میں زبان سے مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، دوسری آیت میں مردہ خیال کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، زندہ، یہ اللہ میاں فرما رہے ہیں۔ عند ربہم یرزقون، ان کو اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ سن 57 کی تحریک آزادی میں یاد رکھنا، یہ انگریز نکلا ہے ویسے نہیں نکلا ہے، بڑی قربانی لگی ہے یاد رکھنا۔ ہاں آپ تو حلوہ کھا رہے ہیں، ہاں یہ پاکستان یوں ہی نہیں بنا، پیچھے بڑی قربانی ہے یاد رکھنا۔ اس سے پہلے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، تحریک ہے سن 57 کی تحریک جنگ آزادی میں یا رکھنا، اس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شریف، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شریف، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ شریف کیا کرنا، یہ انگریز کے خلاف ہے
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں پر ایک صاحب وہ زخمی ہو گئے۔ بہرحال شہداء کی میت رکھی ہوئی، درمیان میں ایک زخمی آ رکھنا، لیکن دیکھنے میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ہاں بلکہ مجھے نام یاد آ گیا، حضرت مولانا مظہر نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مظہر نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ زخمی ہو گئے تھے، لیکن یوں لگ رہے تھے جیسے بالکل شہید ہو گئے ہیں۔ جنت سے ایک حور آئی آکرا ہوں، جتنے شہید تھے ان کو پانی پلا رہی آکرا، جنت کا شب پلا رہی آکرا، پانی پلا رہی آکرا، سب کو پانی پلا رہی۔ بہرحال ان کے منہ کے قریب بھی گلاس کیا، ان کے منہ کے قریب بھی گلاس کیا، بس گلاس کی تری لگی تھی، ابھی گلاس کی تری لگی تھی آکرا، بس انہوں نے حرکت کی تو انہوں نے گلاس کو پیچھے کر لیا، لیکن وہ گلاس کی تری کی مٹھاس آگے وہ ہونٹ کے ساتھ لگ گئی۔ کہتے ہیں پوری زندگی اس تری کی مٹھاس ختم نہیں ہوئی آگے، اب کے ہونٹ کو چباتے رہتے تھے، ہاں ایسے اپنے ہونٹ کو چباتے رہتے تھے، اس کی مٹھاس کرتے رہے۔ تو جس گلاس کی آگے تری کی مٹھاس کا یہ عالم ہے، وہاں پورے کے پورے آپ جگ پئیں گے آگے، اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سامان ہوگا، اس شربت کا کیا عالم ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یاد رہا یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے نا، ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہے ہمارے پاس کیا ہے اگلا، ہاں یہ چینی آپ نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ عرض کرتا رہتا ہوں آگے نے، ہم تو بس صرف ٹوکری اٹھانے کی قیمت لیتے ہیں، ٹوکری اٹھانے کی رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت یہاں سے وہاں کر دیا کرنا، باقی دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ نے کیا دیا ہے؟ یہ گاڑی میں جو پیٹرول ہے تمہارا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ کنویں اللہ تعالیٰ نہیں بس میرا ان کو نہ بھولے یاد۔ ہاں بھائی کہنے لگے تو فرمائے خوشحالی میں ہم ان کو نہ بھولیں، یاد رکھنا خوشحالی میں ہم ان کو نہ بھولیں، انشاءاللہ پریشانی تکلیف میں بھی وہ اللہ ہمارے غموں کا مداوع فرمائے گا الحمدللہ۔ رب کو نہ بھولیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ شہید زندہ جاوید، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں حضرت حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، کوئی ان کی قبر کے اوپر نہیں، کوئی فاتح پڑھنے کے لیے گیا تو ان کے مزاج میں زندگی میں بھی ظرافت تھی، خوش طبی کا ہے، خوش طبی فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی باہر قبر کے اندر سے وعدے، وہ باہر قبر پر گئے تھے، کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں قبر کے اندر سے وعدے، جاؤ جا رہا ہے، اگر یہ کسی مردے پر فاتح پڑھو، ہم تو زندہ ہیں، ہم تو زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کبھی اللہ وہاں کی زندگی سے اللہ پردے ہٹا دیتے ہیں، عام طور پر حالات مخفی رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا بھی دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کے حالات میرے پاس ہمارے نیک استاد تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی یہ کتاب دی، ہم نے حضرت کے مبارک ہاتھ سے لی، اسماء التکمیل بیضاوی شریف کی شرح، اس کا مقدمہ لکھا، حضرت نے بیضاوی شریف کی شرح لکھی 50 جلدوں میں، اور اس کا مقدمہ لکھا 2 جلدوں میں آکنا، اس میں آخر میں اپنے حالات بھی لکھے، فرمایا میں نے اپنے والد کی قبر سے کئی مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں تلاوت ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں سب سے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت آواز تھی آگے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔
اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. پھر ہم ہر کر دوں یہ لاہور گھر نہیں ہے، رہ گزر ہے لگا. ہاں اللہ تعالیٰ سب نے جانا ہے اگنا. یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. بس یہ غرض ہے ہماری زندگی کی اگر. ہاں اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان. نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بول لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، اور آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں. حجر کرتے رہتا ہوں، یہ پورا نظام انہوں نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. پورا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے. صبح اگر آپ نے ناشتہ کیا ہے یا دوپہر کا کھانا کھایا ہے، آپ دیکھیں دوپہر کے کھانے میں اگر آپ نے روٹی کھائی ہے، یہ روٹی یہ آٹے سے بنتی ہے، آٹا گندم سے بنتا ہے. کتنا نظام ہے جو ایک لقمے تک پہنچنے کے لیے، ایک لقمے کے پیچھے کتنا اللہ تعالیٰ کا خدائی نظام لگا ہوا ہے. آٹا چکی پر آٹا پیستے ہیں، گھر والے آٹا گوندتے ہیں، اللہ کا پیڑے بناتے ہیں، پھر آپ کی روٹی بناتے ہیں اور تیار کر کے پھر آپ کے لیے لقمہ پہنچا لگا. یہ کہا گیا ہے حدیث میں کھانا کھائیں تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اس پیاری ذات کا نام لے لیا کریں جس نے یہ ساری نعمتیں آپ کے منہ تک پہنچائی ہیں، آپ کے لیے لقمہ بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا الحمدللہ. ہاں الیاں رکھنا، شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. ہاں وہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کے لیے جنت کی راہ بتلاتی ہے. ہاں اللہ اپنی بادشاہوں میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ گزرے یار. ہاں یہ مغلیہ دور کے ایک بادشاہ تھے، غالباً ظہیر الدین بابر تھے. اپنے محل کے اوپر کی منزل سے نیچے اتر رہے ہاں نیچے اتر رہے. قریب مسجد میں اذان ہوئی، اذان کی آواز کان میں پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، عظمت کا، کبریائی کا دل کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ بس وہیں سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا. کہنے لگے ہماری کیا بڑائی ہے، ہم کیا بادشاہ ہیں، کیا بڑائی ہے. بڑائی تو رب کی ہے. ہاں دو جہاں کے بادشاہ ان کی بڑائی ہے. بندے میں کیا بڑائی کرنا، بندہ بادشاہ ہو یا فقیر، یہ سراپا محتاج ہے. ہاں ایک بھائی کہنے لگے میرے اندر بڑائی ہے، تکبر ہے. فرمایا بندے میں کیا بڑائی ہوگی، جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہے. جو اپنے ہاتھ سے گندگی صاف کرے اس میں بڑائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑائی تو رب کی شان ہے، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے. اللہ نے اس کی معراج جھکنے میں رکھی ہے. اللہ اس عجب سے بچائے، فخر سے بچائے، میں سے بچائے. اللہ اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گی. میں نے کہا نا بادشاہ جیسے اللہ اکبر کے وار سنی لگا، بس وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اور عظمت کا ایسا خیال دل میں بیٹھا کہ بس کون وہیں بیٹھ گیا. پھر کہتے 3 دن تک بس زندہ رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جاگ کر زندگی بسر کرنی چاہیے. جاگ کر فرمایا قبر میں تو آنکھیں کھلی جائیں گی، پہلے ہی آنکھیں کھولیں. آنکھوں کھولنا یہی ہے
کہ ہم جہاں تک ہو سکے بس اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں، ہر سانس میں، ہر قدم میں ان کی رضا کی اور ان کی خوشی کی فکر رہے۔ دکان میں ہیں میں نے کہا کہ یہ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا رضا ہے۔ آپ کا کاروبار کا ایک لمحہ جنت ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ زبان سچائی سے بھری ہوئی، امانت داری سے بھری ہوئی، خدا خوفی کے جذبے سے بھری ہوئی، یہ کاروبار، یہ دکان، یہ دفتر، یہ کھیتی باڑی، یہ دنیا کی نہیں ہے، جنت کی ہے۔ ہر معاملہ جنت کا، آخرت کا لا۔ بس کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگی ہو جاتی ہے، بھول کوئی ہو جاتی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور آئندہ کے لیے کوشش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔